نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا گیا، اور قرآن مجید کی آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے
مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، مسجد الحرام بھی اسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلا جو اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور بڑا ہی بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب المساجد میں ایک حدیث ملتی ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد الحرام، زمین پر سب سے پہلے مسجد الحرام بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، اس کو بنایا گیا۔ اس کے بعد ثم ایو، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال المسجد الاقصی، مسجد الحرام کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ قلت کم بینہما، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام کو پہلے تعمیر کیا گیا، پھر اس کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، ان دونوں کی تعمیر میں درمیانی فاصلہ کتنا، یعنی مسجد الحرام کے بعد مسجد اقصی کتنی دیر بعد تعمیر کی گئی؟ قال 40 سنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال بعد مسجد الحرام کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی مسجد الحرام میں بھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اور مسجد اقصی میں بھی اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ کے شکنجے سے اللہ ہمیں اپنا گھر آزاد کرانے کی ہمت دے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناپاک یہودی اور ناپاک عیسائی جن کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اللہ کہتے ہیں مسجد الحرام میں کوئی مشرک داخل نہ ہو۔ تو اللہ ہمیں ان ناپاک لوگوں سے اپنے گھر کو آزاد کرانے کے لیے ہر ممکن محنت، جد و جہد اور کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی زمین پر 3 مقدس مقامات ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ان 3 مقامات کے علاوہ اللہ کی زمین پر کوئی چوتھا مقام ایسا نہیں جہاں پر آپ
برکت لینے کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کریں۔ کوئی مزار، کوئی آستانہ، کوئی درگاہ جہاں پر آپ ثواب کی نیت سے سفر کر رہے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف مسجد الحرام بیت اللہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد اقصی، ان تین علاقوں کا، ان تین مساجد کا رخ کرنا اور رخت سفر باندھنا ثواب کی نیت سے، یہ جائز ہے۔ تو بہت سارے مسلمان بھائی مسجد الحرام بھی گئے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ وہ موقع بھی عطا کرے کہ جب ہم ہر طرح کی رکاوٹ اور ہر طرح کی مشکل سے پاک، ہر طرح کی رکاوٹ سے بچتے ہوئے بڑے خوبصورت پرامن آزادانہ ماحول میں ہم مسجد اقصی بھی جائیں۔ مسجد اقصی اور مسجد حرام، ان دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے، اور مسجد اقصی کی اہمیت یہ قبلہ اول بھی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑی ہے کہ قرآن مجید میں مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا، اور پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے معراج کے سفر کے آغاز پر بیت المقدس میں قبلہ اول میں مسجد اقصی میں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کو امامت بھی کروائی۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو، کلمہ شہادت میں بھی یہی عقیدہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدًا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پہ بھی لفظ عبد کا استعمال کیا گیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں، پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کروائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا۔ پھر 7 آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اپنے رب کی ملاقات کے لیے جانا۔ یقیناً یہ وہ عزت ہے، یہ وہ شہرت ہے، یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ شان، مقام اور مرتبہ ہے جو پوری کائنات میں اللہ نے کسی نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں کیا۔ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ مسجد الحرام اللہ کی زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے گھر کے 1 سے زیادہ نام ہیں جن کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا۔ ایک نام ہے کعبہ، یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک نام ہے کعبہ، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 97 میں کیا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو
لوگوں کے قیام کے لیے حرمت والا گھر بنایا، لوگوں کے قیام کے لیے اللہ نے اس کو بنوایا تاکہ لوگ اس میں آئیں، طواف کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہ حرمت والا جو گھر ہے اس کا نام کعبہ ہے۔ یہ قرآن مجید سورۃ المائدہ میں اللہ نے ذکر کیا، اور اس کا ایک دوسرا نام البیت ہے، یعنی مخصوص گھر۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، ان اول بیت وضع للناس، یہ آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کی زمین پر سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں۔ ایک دوسری آیت جو کہ سورۃ البقرہ 125 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے، تو اللہ کے گھر کا ایک نام البیت بھی ہے، یعنی خاص مخصوص گھر۔ ایک سورۃ الحج آیت نمبر 29 میں ایک اور نام بیت العتیق اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے سورۃ الحج میں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے گھر کو اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگ اس کا طواف کریں، یعنی بیت العتیق کا طواف کریں۔ ہم تو صرف بیت اللہ کہتے ہیں، اس کا ایک نام بیت العتیق بھی ہے، اور اس کا ایک نام حرم بھی ہے، حرم۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ القصص آیت نمبر 57 میں ہے، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے لوگوں کے لیے حرم کو یعنی بیت اللہ کو امن والی جگہ نہیں بنایا؟ تو اس کا ایک نام حرم بھی ہے۔ اللہ کے گھر کا ایک نام عزیز بھائیوں بیت المحرم بھی ہے، جس طرح بیت العتیق ہے اسی طرح بیت المحرم بھی ہے، اور اس کا ذکر سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ہے، عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو بیت المحرم کے قریب لا کے آباد کیا، یعنی یہ بھی اللہ کے گھر کا ایک نام ہے بیت المحرم۔ اور اس کا ایک نام مسجد الحرام بھی ہے، جو میں نے 15ویں سپارے کی پہلی آیت پڑھی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد الحرام، اس کا ایک نام اللہ نے 15ویں سپارے میں ذکر کیا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، بیت اللہ کی تعمیر دنیا کے بہت سارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس سے پہلے بیت اللہ نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ کے گھر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ یہ بہت سارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر جو ایک نئی جنریشن ہے، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، ان کے تو ذہن میں صرف یہی ہے کہ قربانی والی جو سنت ہے اس کے بانی ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہ الصلاۃ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جانور کو ذبح کرنے کی تیاری نہیں کی تھی۔ یہ ایک خاص عظمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے چاند سے بھی زیادہ حسین بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور بیٹے سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے مسلسل کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے جب یہ واقعہ ہر سال بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور بدلے میں جنت سے ایک مینڈا بھیجا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کر دیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں شاید قربانی کا آغاز یہاں سے ہوا، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، قرآن کی آیت ہے،
اللہ کہتے ہیں ہر امت کے لیے قربانی والا عمل ہم نے رکھا تاکہ لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ لوگ اللہ کے حکم پر اللہ کا نام لے کر چوپایوں کے گلے پہ چھری چلائیں۔ یہ تو ہر امت کے لیے تھا۔ جیسے سب سے پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سنائیں اپنی امت کو۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی۔ اب آدم علیہ السلام کے تو کتنے 100 سال بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، آدم علیہ السلام کے بڑے عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ کے نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے انسان، ان کے دو بیٹوں کا قصہ، دونوں نے قربانی کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب یہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان پرانا ہے، یعنی جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا، اللہ کے لیے قربانی کرنا، یہ عبادت اس دن سے جاری ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان بھائی جب ہر سال عید الاضحیٰ کے قریب بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ سناتے ہیں قرآن مجید میں سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تو بہت سارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے پہلے بانی ابراہیم علیہ السلام ہے بیت اللہ کی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ طبرانی کبیر میں ایک موقوف روایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا، اس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہا کہ میں تیرے ساتھ ایک گھر کو بھی اتاروں گا اور اس کا اسی طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے۔ یعنی بیت اللہ کے پہلے بانی ابراہیم علیہ السلام نہیں، جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کی، آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو سب سے پہلے تعمیر کیا اور اس کو آباد کیا۔ پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آندھیاں، طوفان، ریگستان کا علاقہ اور بہتے ہوئے سیلاب، بیت اللہ کی بنیادیں چھپ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ لا کے بسایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام جب دوڑنے کے اور شکار کرنے کے قابل ہوئے، ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر میرے اس گھر کو اس کی پہلی بنیادوں پر تعمیر کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ایک روایت کے مطابق، اور انہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا تھا، مسجد الحرام بیت اللہ۔ تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اسی بنیاد پر بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کریں۔ از سر نو تعمیر کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ نے حکم دیا، رخت سفر ماندہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے۔ اسماعیل علیہ السلام جہاں پر آج زمزم کا کنواں ہے اس کے قریب ایک بڑا درخت تھا، اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر تیر تراش رہے تھے، اپنے شکار کے لیے تیر تیار کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، بیٹے کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ باپ جد الانبیاء ہیں، دو بیٹے دونوں اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی، باپ خود بھی اللہ کا نبی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی نبی، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، وہ بھی نبی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو باپ اتنا عظیم ہے، جد الانبیاء۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا بیٹا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا اللہ نے حکم دیا ہے،
اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، زہ مقدر، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ قیامت کی صبح تک اللہ کا یہ گھر آباد رہے گا۔ ابا جی مجھے بھی اور آپ کو بھی برابر اجر ملتا رہے گا، تو آئیے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ بیت اللہ کی تعمیر کا آغاز کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسماعیل علیہ السلام دور دور سے پتھر اٹھا کے لاتے، یہ پتھر بھی مخصوص تھے، یعنی اللہ کی زمین پہاڑوں سے بڑی ہوئی ہے، پتھروں سے بھری ہوئی ہے، اللہ نے اپنے گھر کے لیے پتھروں کا چناؤ کیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آئے، کوئی قریب تھا کوئی دور تھا، ایک ایک پتھر اٹھا کے لاتے گئے، جتنی طاقت تھی وزنی پتھر بھی اٹھائے، ہلکے پتھر بھی اٹھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بنیادوں پر ایک ایک کر کے پتھر جوڑنے شروع کر دیے۔ بیٹا پتھر لا رہے اور باپ چنائی کر رہے، اب اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ تو جب کوئی محنت مزدوری کرے اس کے بعد پھر اللہ سے اجرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ ہم بھی محنت کے بعد اجرت مانگتے ہیں، ہماری اجرت میں صرف دنیا کا سوال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اس کے بعد اللہ سے اجرت مانگی۔ کتنی پیاری اجرت ہے! اللہ ہمیں اس طرح کا ایمان نصیب فرمائے، اپنے نبیوں کی سنت اور ان کے طریقے پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ تو نیک عمل کرنے کے بعد بہت سارے گناہ بھی کر لیتے ہیں، اور نیک عمل کرنے کے بعد ہم نے کبھی قبولیت کی دعا بھی نہیں کی۔ ہم تو اپنی نیکیوں پر اترانے والے بھی ہیں، 5 7 10 دن 20 دن اگر اذان کہہ لی، نمازیں پڑھ لیں پڑھا لیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا بڑا لمبا چوڑا نیکیوں کا کھاتا چل رہا ہے اللہ کے ہاں، اس لیے جنت ہماری پکی ہے۔ لیکن اللہ کے نبیوں کی عاجزی پر، ان کی سادگی اور عاجزی پر قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، وقار بڑا ہے، عزت بڑی ہے، مرتبہ بڑا ہے، اور سعادت دیکھیں اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے حکم پر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا پروجیکٹ، اتنا بڑا منصوبہ! اللہ کی زمین پر اس سے مقدس ترین اور اس سے پاکیزہ ترین پروجیکٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی، یعنی تعمیر کرنے والے خلیل اللہ اور پتھر لا کے دینے والے ذبیح اللہ، اور جس کو تعمیر کر رہے ہیں وہ ہے بیت اللہ۔ کیسی خوبصورت یہ ڈیوٹی ہے، اور کتنا یہ مقدس ترین پروجیکٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھ رہے تھے، اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے، ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر جاری ہے، ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما۔ اب خلوص میں کمی نہیں ہے، خلوص میں شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کے خلوص میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خلوص میں کوئی کمی نہیں، خلوص میں کوئی شک نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، عمرہ کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، کوئی بھی نیک عمل کی ہے، اس کے بعد اللہ سے ریکویسٹ کرنی، اللہ سے التجا کرنی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ تیری توفیق سے کی ہے میں نے، تو اگر توفیق نہ دیتا تو میں اس قابل کہاں ہوتا۔ اے اللہ یہ جو نیکی کے کام میں نے تیرا دیا ہوا مال لگایا ہے یہ تیری توفیق سے، اے اللہ اپنی رحمت سے میرا یہ عمل قبول فرما۔
ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ میں نے نماز پڑھی تیری توفیق سے، اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت ایک دعا کی، قربان جائیں اس دعا پر، اس نبی کی عظمت پر قربان جاؤں، اس نبی کے مبارک جوتوں کی خاک پر اپنے والدین بھی قربان کر دوں، حق ادا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ سے بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ نے ہر دعا قبول کی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا ایسی کی بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد کہ اللہ کے خزانوں میں سے بہت کچھ حاصل کر لیا، بہت کچھ حاصل کر لیا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بیت اللہ مکمل ہو گیا، اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوگی، ابراہیم علیہ السلام پسینے میں شرابور، اسماعیل علیہ السلام پسینے میں ڈوبے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، کمر جھکی ہوئی، عصا پکڑا ہوا، بڑھاپے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سامنے اللہ کا گھر ہے، ہاتھ اٹھا لیے، آنسو بہا رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کتنی پیاری کر دی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آنکھوں سے آنسو جاری، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ یہ تیرا گھر ہم نے بنا دی ہے، اے اللہ اپنے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اس گھر میں یہاں کے رہنے والوں میں سے ایک رسول مبعوث کر جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر مختلف ممالک میں بہت سارے شہروں میں اللہ کے نبی تشریف لائے، کوئی کسی ملک میں پیدا ہوئے، کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی بستی میں، ایک ایک بستی میں بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے ہیں، ایک سے زیادہ نبی پیدا ہوئے ہیں، ایک ایک علاقے میں، ایک ایک بستی میں۔ مکہ مکرمہ اللہ کا وہ مقدس ترین بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ وہ عظیم ترین شہر ہے جہاں پر صرف ایک نبی تشریف لائے ہیں، اور وہ سید الانبیاء ہیں، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا کر دی۔ تقریباً 3000 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ تقریباً 3000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا اللہ اپنے اس گھر میں یہاں کے رہنے والوں میں سے ایک نبی اور رسول کو مبعوث کر جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ 3000 سال بعد حضرت عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کے بطن سے قریش خاندان میں امام الانبیاء آئے، سید الانبیاء آئے، خاتم الانبیاء آئے، محبوب خدا آئے، شاف روز جزا آئے، رحمت للعالمین آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ایک دن صحابہ کرام میں بیٹھ کر کہا لوگوں یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا تھا، اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے میرے حق میں دعا کی تھی، کہا میرے صحابیوں یاد رکھو میں اپنی ماں کا خواب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے سیدہ آمنہ نے بڑے خوبصورت خواب دیکھے، کہا میں اپنی ماں کا خواب بن کے آیا ہوں، اپنے بھائی نبی عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں، اور اپنے باپ نبی ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ ہمارے نبی خوشی سے کہا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کر کے اللہ سے میرے حق میں دعا کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحت اور ایمان والی ہمارے والدین کو بھی، ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو بھی، ہماری تمام اولادوں اور بیویوں کو بھی، آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ میں صحت اور ایمان والی لمبی عمریں عطا فرمائے، اور ہر سال اللہ میں حرمین شریفین کی اور مسجد اقصی کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔